نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو. تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. نیکی ایمان کا نام ہے. پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے. اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے. آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا. یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو. تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو. اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی. حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے. پھر جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے. اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے. پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا. پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے. اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا، ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے، پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے. تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں. تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں. پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا، جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے